بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کاد الفقر ان یکون کفرا۔ مشکل الفاظ کے معنی الفقر محتاجی مفلسی۔ فقرہ باب کاروما سے محتاج ہونا، اس کی جمع فقراء آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ قریب ہے کہ محتاجی کفر کا سبب بن جائے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ فقر اور افلاس جب انسان پر آتا ہے تو بسا اوقات فقیر فقر سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ فقر کی وجہ سے نظام الہی پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، یا پھر کبھی شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اکثر اللہ کو نہ ماننے والے بھی تو مالدار ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ بھی کفر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے فقر و افلاس میں مسلمان کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اس امتحان میں وہ اللہ کی طرف نگاہ جمائے رکھے اور غیر اللہ کے بجائے اللہ ہی سے مدد مانگتا رہے، تو یہی فقر و افلاس اس کے لیے ایمان کی پختگی اور ترقی درجات کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ اس فقر میں اللہ کا دوست بھی بن جاتا ہے، اور اسی فقر پر اگر وہ صبر کر لے تو ہر روز ایک شہید کا ثواب بھی پاتا رہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں فقر اگرچہ مشقت ہے مگر آخرت کے اعتبار سے مسرت اور خوشی کا سبب ہوگا، یہی فقر اس کو غنی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کروا دے گا۔ خلاصہ یہ ہوا انسان پر فقر آئے تو امتحان سمجھ کر خوشی سے برداشت کر لے، اور سمجھ لے کہ یہ امتحان چند دنوں کا ہے، پھر راحت ہی راحت ہوگی۔ حدیث مبارک کی ترکیب قادہ فعل مقاربہ، الفقر اس کا اسم، ان یکون فعل ناقص، ضمیر مستتر اس کا اسم، کفرن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر قادہ کی خبر، قادہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ مشکل الفاظ کے معنی یبعث، بعث با فتح سے دوبارہ زندہ کرنا، اسی سے قیامت کو یوم البعث کہتے ہیں۔ حدیث مبارک کا ترجمہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اخروی معاملہ اسی کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر وہ اطاعت اور عبادات کی حالت میں مرا تو فرمانبردار بندے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اگر گناہ اور معصیت کی حالت میں مرا تو نافرمان بندے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خاتمے پر ہوا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھے، تاکہ اگر موت آئے تو اسی حالت میں آئے، اور دوسری طرف وہ اپنے اچھے خاتمے کے لیے دعا بھی مانگتا رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ تھی کہ آپ حسن خاتمہ یقینی تھا، دعا صرف امت کی تعلیم کے لیے تھی۔ حدیث مبارک کی ترکیب یبعث فعل، کل مضاف، عبد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر نائب فاعل، علی حرف جار، ما موصولہ، مات فعل، مستتر ضمیر فاعل، علیہ حرف جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ماتا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یبعث فعل کے، یبعث فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مشکل الفاظ کے معنی بالمرء بمعنی آدمی،
حدیث مبارک کا ترجمہ: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کر دے۔ حدیث مبارک کی تشریح: علماء اکرام فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک ضابطہ اور اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے دوسرے کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر اس بات پر عمل ہو جائے تو بہت سی غلط فہمیاں اور جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو عموماً جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں دوسری طرف خود بات کہنے والے کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے بات کو نہ پھیلایا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر تحقیق کے دوسروں کو بات کہہ دینے والا شخص بھی جھوٹا ہے، یہ شخص بھی جھوٹ کی وعیدوں میں داخل ہوگا۔ بہرحال اس حدیث مبارک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب تک کسی بات کا پورا علم اور تحقیق نہ ہو تو نہ خود اس پر عمل کرے اور نہ دوسروں کو بتائے، نہ اس خبر کی تصدیق کرے، ورنہ یہ شخص جھوٹ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ بعض علماء اس حدیث مبارک کا ایک اور مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے آدمی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، تو اسی طرح جو شخص بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دیتا ہے اس پر بھی کوئی پھر اعتماد نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کو جھوٹ سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے نزدیک جھوٹ سے بری کوئی عادت نہیں تھی۔ حدیث مبارک کی ترکیب: کفا فعل با حرف جار، المرئی ممیز، کاذباً تمیز، ممیز تمیز مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کفا فعل کے۔ یحدث فعل مستتر ضمیر فاعل با حرف جار، کل مضاف، ما موصولہ، سامع فعل مستتر ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر کل مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل یحدث کے۔ یحدث فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کفا فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ مشکل الفاظ کے معنی: الدین بمعنی قرض، جمع دیون آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے۔ حدیث مبارک کی تشریح: علماء اکرام نے فرمایا ہے اس حدیث مبارک میں دین سے مراد صرف قرض نہیں ہے بلکہ حقوق العباد مراد ہے۔ اب حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بندے کا کسی پر کوئی حق ہو، خواہ مالی ہو خواہ غیر مالی ہو، یعنی کسی کو نہ حق قتل کر دیا ہو، کسی کی غیبت کر دی ہو، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لیا ہو، کسی پر بہتان لگا دیا ہو، تو یہ سارے گناہ کرنے والا اگر شہید بھی ہو جائے تب بھی شہادت اس کے اس جرم کو دھو نہیں سکتے، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے یہ سارے کام، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر حقوق العباد بغیر بدلے کے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے: یغفر فعل للشہید، لام حرف جار، شہید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یغفر فعل کے، کل مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مستثنی منہ، الا حرف استثناء، الدین مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر نائب فاعل ہوا یغفر فعل کا، یغفر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے: لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم۔ مشکل الفاظ کے معنی: لعن لعنت کرنا، خیر سے دور کرنا، الدینار سونے کا سکہ، جمع دنانیر آتی ہے، الدرہم چاندی کا سکہ، جمع دراہم آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام ہوا اس پر لعنت کی گئی ہے۔
حدیث مبارک کی تشریح۔ جو شخص مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی عبادت اور اطاعت سے دوری اختیار کرے تو وہ گویا مال کا غلام بن گیا ہے۔ جس طرح غلام آقا کی ہر بات کو مانتا ہے تو اسی طرح سے یہ شخص بھی مال کا ایسے ہی غلام بن جائے گا، تو آہستہ آہستہ یہ شخص تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب درہم اور دنانیر بنایا گیا تو شیطان نے اس کو بوسہ دیا اور کہا جو اس سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہوگا۔ اگرچہ انسان دنیا میں روپے پیسے کے بغیر رہ نہیں سکتا، روپے پیسے سے تعلق بالکل ختم کر لیا جائے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ روپے پیسے سے تعلق بالکل ختم کر لیا جائے، بلکہ یہ کہ اس کی محبت کو دل میں نہ لایا جائے۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب تک کشتی کے نیچے پانی رہے تو کشتی صحیح ہے، اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ ڈبو دے گا۔ بس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے رہی تو وہی دین کی مددگار بنے گی۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مال فی نفسی ہی بری چیز ہے۔ برائی اس وقت ہوگی جب اس کی محبت دل میں ہو۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مالداری میں کوئی حرج نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ تو لہٰذا ایسا مال جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو، ایسے مال سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لعین فعل مجہول، عبد مضاف، دیناری مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فعل کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لعین فعل مجہول، عبد مضاف، درہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لعین کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔